अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को आज के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो व्लॉग होता है कुरान शरीफ के मुताबिक होता है। और कभी हम बात कर लेते हैं अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट की, और कभी बात कर लेते हैं अल ईमान की, और कभी जो हमें टाइम बचता है, जो मिलता है, तो हम उसमें पोल्ट्री का व्लॉग बना लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों को आज के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान। दोस्तों, बताएं आप कैसे हैं? आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हमें नए काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और नए काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम तो दोस्तों से ये कहते हैं कि आप बताएं आप हम व्लॉग किस शहर से देख रहे हैं। हम उनके शहर का व्लॉग बनाएंगे और उन्हें उन्हें कमेंट में बताएंगे कि आप लोग कहाँ रहते हैं। हम उनसे रब्ता ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा तो हम अपनी मंज़िल पे पहुँचेंगे। ये आप लोगों की दुआएं हैं। आप लोगों ने हमारे साथ जो वादा किया है, तो इंशाल्लाह आप लोग हमें देखेंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह हम एक दिन अपनी मंजिलों पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोग गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें। आइए, आज जो व्लॉग है हम आपको बताते हैं। कल हमारा बयान का 1 पार्ट था, पहला हिस्सा था। आज हिस्सा नंबर 2 है, जिसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं आज आप लोग हमें कैसा व्यू देते हैं। तो हमने आपको कहा था कि दोस्तों, अगर हम बयान करते हैं या कुछ चीज़ सुनाते हैं, अगर उसमें कोई गलती कतई हो जाए, तो आप हमें अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हमें माफ़ कीजिएगा। हमारा मकसद किसी के दिल आज़ारी करना नहीं होता। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी को ठेस पहुँचाएँ। हमारा मकसद ये होता है कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाया जाए, आप लोगों से कुछ इस्लामी बातें की जाएँ, जिस वजह से आपका ईमान ताज़ा हो, हमारा ईमान ताज़ा हो। हमें अपने अल्लाह रसूल को राज़ी रखना है, राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। आज शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। दुनिया ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ग़ुलाम को माफ़ करो, रोज़ाना माफ़ करो, गलती करे तो माफ़ करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, एक दिन में कितनी बार माफ़ करें? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का हुक्म है, अगर गलती 70,000 गलतियाँ करे तो इसे 70,000 मरतबा माफ़ करो। तो तेरा रब बड़ा मेहरबान है। अगर तू 70,000 गलतियों से ज़्यादा गलतियाँ करेगा तो तुम इसके दर पे आ जाओ, तो वो तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर देगा। वो बड़ा मेहरबान अल्लाह है, वो रहीम अल्लाह है, वो करीम अल्लाह है, वो हय्युल क़य्यूम अल्लाह है, वो सबको माफ़ करने वाला अल्लाह है। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने तेरे रब के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा? है इंसान, तू गफलत में चला गया, तू अपने रब को भूल गया। हमें दोस्तों अपने रब को याद करना चाहिए, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए। वही हमारा खालिक और मालिक है, वही दो जहां का आका है, वही दो जहां का दाता है। सब उसी के सामने सर झुकाते हैं, वही इबादत के लायक है। तो अल्लाह फरमाता है, ए बंदे, तू मेरा बन के तो देख, तुझे मैं सब चीज़ से नवाज दूँगा। तू मेरा हो के तो देख। तो वो करम करने वाला अल्लाह है, वो करम फरमाता है, तो वो रहम फरमाता है, तो वो बड़ा मेहरबान अल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अल्लाह ताला ने 2 फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं। एक फ़रिश्ता नेकी लिखने वाला है और दूसरा फ़रिश्ता गुनाह लिखने वाला है। जब इंसान नेकी का इरादा करे तो अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाता है कि इसकी नेकी लिख ले। देखिए दोस्तों, अभी तक उसने नेकी नहीं की, अभी तक उस नेकी का एक ज़र्रा भी नहीं किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रिश्तों से, इसकी नेकी लिख ले। ये मेरा बंदा है, ये मेरी तरफ लौट के आया है, ये नेकी करने का इरादा कर रहा है, तो इसकी नेकी लिख ले। अगर इंसान गुनाह का इरादा करे तो फ़रिश्ता दूसरे फ़रिश्ते से कहता है, रुक जा, थोड़ी देर ठहर जा, शायद ये पीछे हो जाए। अगर ये पीछे हो जाता है
تو اس کی نیکی لکھ لے کہ اس نے گناہ کو اللہ کے لیے ترک کر دیا، اس نے گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، تو اس کی نیکی لکھ لے۔ اگر انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا، گناہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کا ایک گناہ لکھ لے، اس کا ایک گناہ لکھ لے۔ اگر ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی اس کو 70,000 نیکیوں سے بدل دے۔ دیکھیے ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے، اپنے بندوں پہ کتنا کرم کرتا ہے، اپنے بندوں کو کتنا معاف کرنے والا اللہ ہے۔ وہ بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم اللہ ہے۔ ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں دوستو کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ اور شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہمیں اللہ کو 5 وقت یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن انسان اپنے غفلتوں کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے بھولنے پہ مجبور کر دیا؟ تیرا خالق و مالک اللہ ہے، تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تجھے نیک چلانے والا اللہ ہے، تجھے تیری ایک چیز بہتر بنانے والا اللہ ہے، تجھے صحیح طریقے سے اٹھا کے کھڑا کرنے والا اللہ ہے، تیری ساخت مضبوط کرنے والا اللہ ہے۔ تجھے جو تو سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، وہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا بندے؟ تو کیوں اسے بھول جاتا ہے؟ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے۔ وہی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، ہمیں اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر ہم اسی کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کس کو دکھڑا سنائیں گے؟ وہ سب کے دکھڑے سنتا ہے، اس کے بعد ہر چیز کا حل ہے۔ انسان ہی نافرمان ہے، جو غلطیوں میں گرا ہے، جو غفلتوں میں گرا ہے، جو اپنے بندوں کو بھول جاتا ہے، جو اپنے چھوٹوں غلاموں پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اسے معاف کر دے، تجھے میں معاف کر دیتا ہوں، تو اسے پر رحم کرے گا میں تجھ پر رحم کر دوں گا۔ تو انسان کیوں ناشکرا ہے، کیوں غلط کام کرتا رہتا ہے؟ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے اللہ کے نبی کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، درود پاک کی رحمت کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا شکر ادا کریں گے وہ بھی کم ہے۔ آجا بندے آجا، تو اس کے در پہ تو آجا، اس کے در ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، تو توبہ کرنے کا ارادہ تو کر لے، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ رحمان اللہ ہے، وہ رحیم اللہ ہے، وہ کریم اللہ ہے، وہ تمام جانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ سب اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو آپ کو اس کے آگے سناتے ہیں۔ تو وہ تیری زندگی بلکہ خدائی معاف کر دے گا۔ تو کہاں بھول بیٹھا ہے انسان؟ آجا، اس کے در پہ آجا، اس کا در ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اے انسان، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا تو صحیح، تیرا سر بعد میں چکے گا، وہ تجھے پہلے ہی معاف کر دے گا۔ بڑا رحمان، بڑا مہربان اللہ ہے، ہمیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، ہمیں اسی کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے کتنے لوگ اس محفل میں جو ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، اس محفل میں اس بار جو ہیں وہ کل نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آج ہمارے پاس ہوتے ہیں، کل نہیں ہوتے۔ ایک دن ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، یہ دنیا ہی فانی ہے، یہ دنیا ہی لقب اجمل ہے، یہاں سے ہر انسان نے چلا جانا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہنے نہیں آیا۔ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جو یہاں سے چلا گیا وہ قیامت چلا گیا، وہ قیامت تک زندہ نہیں ہوگا، اللہ اسے کہیں گے تو زندہ ہوگا۔ ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آؤ اس اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جتنے سانس ہمارے باقی ہیں ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم مشکلوں کو دور کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ ہم جب سجدے میں سر جھکا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں کہ دیکھ، فرشتوں کہتے ہیں یہ دیکھ میرا بندہ میرے سامنے سر جھکا کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس نے میرے سامنے سر جھکایا ہے، اس سر جھکانے کی لاج رکھ لیتا ہوں، اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، اس کے سوا میرا ہے ہی کون؟ میں ہی اس کا رب ہوں، میں ہی اس کو پالنے والا ہوں، میں ہی اس کی صحت تندرستی دینے والا ہوں،
یہ میرے پاس لوٹ کے آئے گا، میرا بندہ میرے پاس ہی آئے گا۔ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ آ جا انسان اس کے در پہ آ جا، اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو یاد کر لے۔ وہ تیرا خالق و مالک اللہ ہے، وہ تجھے روزی دینے والا اللہ ہے، وہ تجھے صحیح اسلام بنانے والا اللہ ہے۔ تو انہیں جیسے سنتا ہے، کان سنتا ہے، وہ کانوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو اس کا جتنا شکر ادا کرے تو وہ بھی کم ہے۔ تجھے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تجھے ہر نعمتوں سے نوازا ہے۔ دوستو ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ دوستو آپ بتائیں آپ کو آج کا ہمارا ولاگ کیسا لگا؟ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ہم اس میں کچھ غلط بول دیا ہے ولاگ اپنے بیان میں تو دوستو ہمیں گائیڈ کیجیے گا، نیکسٹ ٹائم ہم اس میں غور کریں گے، ایسی غلطی نہیں کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کی دل آزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو ہم نے جو بات کی ہے آپ ہمیں معاف کر دیں، اگر غلطی اس میں ہو جائے تو ہمیں معاف لازمی کیجیے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اچھی باتیں بتائی جائیں، آپ نے کچھ اچھی باتیں شیئر کی جائیں۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو ہمیں اللہ اس خاطر معاف کیجیے گا، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو آخر ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں بلکہ ساری انسانیت کو سیر و زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔